أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، ماہ محرم الحرام کی یہ باسعادت گھڑیاں اور یہ بابرکت لمحات، آپ جانتے ہیں اس مقدس مہینے کو یوں تو بہت سی نسبتیں ہیں، مگر ان ساری نسبتوں پر جو غالب نسبت ہے وہ رسول کائنات کے نواسے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کی شہادت اور آپ کی خواتین اور بچوں کی اسیری، اس سے نسبت ہے۔ دوستان جمعرات، ایک بات ذہن میں، دماغ میں، عقیدے میں اور عقیدتوں میں پکی جما لیں کہ واقعہ کربلا کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی داستان نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی رسم یا رواج نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ کوئی عقیدہ بھی نہیں ہے اور کوئی عقیدت بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ اسلام اور دین اسلام جو کائنات کی ایک سب سے بڑی حقیقت ہے۔ دین اسلام، اللہ، رسول، کتاب، دین، ایمان، یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس ساری حقیقت کی بنیاد امام کائنات کی شہادت پر منحصر ہے۔ اس ساری حقیقت، دین کی حقیقت کیا ہے؟ کربلا والوں سے پوچھیں، پتہ کربلا والے دیں گے۔ رسول کی حقیقت کیا ہے؟ خبر کربلا والوں سے ملے گی۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ پتہ کربلا سے ملے گی۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ اس کی خبر کربلا میں جا کر ملتی ہے۔ یوں ہی نہیں کہ 9 ذی الحج اگلی تاریخ ہے اور 8 ذی الحج کو امام کربلا مکہ چھوڑ کر لوگ طواف کو آ رہے ہیں اور وہ طواف چھوڑ کر کربلا کو جا رہے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اہل ایمان کو، اہل محبت کو اور اہل عالم کو کہ وہ کیا سبب تھا کہ ایک حج جو نانا کی سنت ہے، نانا کے مولا کا حکم اور فرض ہے، اسے چھوڑا جا رہا ہے اور کربلا کی طرف جایا جا رہا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ وہ کوئی ہم تو نہیں کہ نماز چھوٹ جائے تو بس چھوٹ جائے، روزہ رہ جائے تو بس رہ جائے، حج نہیں کرتے تو نہ کریں، کوئی تھوڑی سی اور زمین لے لیں گے، کوئی ہم تو نہیں ہے بھائی۔ وہ حسین ہے، اور حسین کے بارے میں مولانا مودودی نے بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ نہیں کہ جب دوسرے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ سب صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ سوال یہ بنتا ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تو انہوں نے کیوں نہیں کی؟ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو انہیں کیا پڑی تھی مصیبت تو انہوں نے بیعت کر دی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک طرف عالم صحابیت ہے، ایک طرف اکیلا حسین ہے۔ تو کیا سبب تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی جو مدینہ میں بھی تھے، مکہ میں بھی تھے اور دور دراز سے حج کے لیے آئے تھے، مگر حسین حج کو چھوڑ کر کربلا جا رہا؟ تو پتہ یہ چلا کہ کربلا جانا ہی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ مکہ پیچھے رہ جاتا ہے، خانہ کعبہ پیچھے رہ جاتا ہے، ساری حقیقتوں سے پڑھ کر میدان کربلا۔
بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے جی اس دفعہ عمرہ بھی کیا ہے، انشاءاللہ جی حج کے لیے بھی درخواست دے دی ہے۔ کبھی دیکھو بھی تو صحیح نہ کہ وہ بھی تھا جس نے حج کو چھوڑا کربلا کو چلا، کدھر چلا؟ کربلا کو چلا ہے۔ کبھی یہ بھی تو سوچو نا، کبھی کربلا کی تیاری بھی کی ہے، حج کی تو بڑی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے کربلا کو سمجھا ہی نہیں، حقیقت کربلا کی طرف گئے ہی نہیں، بس کسی کہانیاں سنی، کچھ روئے، کچھ آنسو بہائے، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، مگر حقیقت بھی میرے آقا کا حکم ہے۔ سنت سے حکم آگے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضور کا ایک عمل ہے، ایک حکم ہے۔ تو یہ کربلا ایک حقیقت ہے اور سب سے بڑی حقیقت ہے، اور ساری دنیا میں اس کو اگر آپ کے لیے آسان کر دوں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ والی ہند کیا فرماتے ہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین۔ حقیقت کی سمجھ آئی کربلا کی حقیقت کی؟ یہ اسے شعر نہ سمجھے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ یہ دین سارا کیا ہے؟ حسین ہی تو ہے۔ حسین اگر نماز ظہر سجدے میں ادا نہ کرتے تو عصر کسی نے پڑھنی نہیں تھی، نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، تمہارا سجدہ نہ دیتا اگر بنا حسین۔ حسین کا سجدہ اگر نماز کو بچاتا نہیں تو آج ہم یہاں اکٹھے ہو گئے۔ یہ ایسی بڑی حقیقت ہے کربلا، یہ قصہ اور کہانی نہیں ہے، یہ ایسی حقیقت ہے کہ آج ہمارے سر اگر بارگاہ خداوندی میں جھکتے ہیں تو یہ صدقہ ہے حسین کے سر کا، صدقہ ہے حسین کے خون کا، صدقہ ہے شہدائے کربلا کا کہ آج ہم خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کبھی اسے یاد کر بیٹھتے ہیں، کبھی اس کا نام لے بیٹھتے ہیں، کبھی اس سے ڈر بیٹھتے ہیں، کبھی اس کی باتیں سن کر اور کبھی اس کی رحمتوں کے تذکرے سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سب صدقہ حسین، یہ سب صدقہ حسین کا۔ دین است حسین، دین بنا است حسین۔ دین کو بچایا بھی کس نے؟ حسین نے بچایا۔ کس نے بچایا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین جب کربلا میں تھے تو صحابہ مکہ میں کیا کر رہے تھے؟ سوال یہ ہے۔ اس میں آپ حسین کے وزن کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک طرف تنہا حسین ہے، ایک طرف بڑے بڑے دلیر و قلب صحابی بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ حسین کربلا میں اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کیسے کرتے ہیں؟ بات ہضم ہو رہی ہے میری؟ ویسے تو وہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ایسی حقیقت تھی جس حقیقت سے پردہ ہٹایا حسین۔ جس حقیقت سے کس نے اٹھایا پردہ؟ حسین نے اٹھایا۔ تو دوستان نے اٹھا، میں نے سورہ شورا کی ایک آیت پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب یہاں سے آپ کو پتہ، آپ نے سنا ممتاز صاحب فرما رہے تھے کہ ہم کربلا والوں کی شان دیکھیں، اہل بیت کا مقام اور مرتبہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ یاد رہے کہ ہم جتنا بھی ذکر حسین کریں، کربلا والوں کا ذکر کریں، ان کے ذکر سے اپنی شان بلند کرتے ہیں، اپنے ذکر سے انہیں بڑھا نہیں سکتے، اپنے ذکر سے انہیں بڑھا نہیں سکتے، ان کے ذکر سے اپنی شان بلند کرتے ہیں، اور ہم اپنے ذہن کے مطابق، اپنی فکر اور شعور کے مطابق، اپنے ادراک کے مطابق جو رب نے عطا کیا ہے بیان کرتے ہیں۔ حسین کا ذکر اس سے کہیں آگے ہے، کربلا والوں کا ذکر اس سے کہیں آگے ہے۔ ہم تو بس اتنا ہی بیان کرتے ہیں، بھائی میں تو اس دیوار تک دے سکتا ہوں نا،
اسی تک دیکھ سکتا ہوں یہ دیوار ہے، اس سے پیچھے کیا ہے مجھے کیا خبر؟ اس دیوار تک دیکھ سکتا ہوں، اس سے پیچھے کیا ہے مجھے کیا خبر؟ تو ہمارے آگے تو ایک دیوار ہے، عقل کی، شعور کی، ادراک کی، فہم کی، علم کی، حکمت کی ایک دیوار ہے۔ وہ دیوار جہاں تک جاتی ہے ہم وہاں تک دیکھ سکتے ہیں۔ اس دیوار سے پرے، بہت پرے حسین کی شان شروع ہوتی ہے۔ حسین کا مقام اور مرتبہ وہاں سے کہیں دور جا کر شروع ہوتا ہے، جہاں عالموں کے علم رہ جاتے ہیں، حکیموں کی حکمتیں دم توڑ جاتی ہیں، فلسفیوں کے فلسفے رہ جاتے ہیں، بولنے والوں کی زبانیں گم ہو جاتی ہیں، دیکھنے والوں کی آنکھیں نابینا ہو جاتی ہیں، اس سے کہیں آگے حسین شروع ہوتا ہے، کہیں آگے حسین شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے۔ تو یہ آیت جو میں نے پڑھی کہ حسین کی شان کیا ہے، یہ تو میں بیان کر رہا ہوں، کسی جلیل القدر عالم سے اور کسی صاحب حکمت سے اور کسی پھر صاحب معرفت سے اور پھر کسی صاحب حقیقت سے پوچھے کہ حسین کا مقام کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے۔ میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب ان سے فرما دیجئے، یہ آپ کو صلہ دینا چاہتے ہیں، آپ کی محنتوں کا، آپ کی تبلیغ کا، آپ کی مشقتوں کا، آپ کی تکلیفوں کا، آپ کے مصائب کا، آپ کی شبیداریوں کا، آپ کے رونے کا، آپ کی جلوتوں کا، آپ کی خلوتوں کا، آپ کو صلہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے جو انہیں علم دیا، انہیں حکمت دی، انہیں شعور دیا، انہیں ادراک دیا، یہ اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ کہو ارے لوگو، مجھے کیا صلہ تم دے سکتے ہو اور میں تم سے کیا صلہ دوں؟ تمہاری کیا مجال کہ مجھے صلہ دے سکو؟ مگر اگر تم بہت ہی زور لگاتے ہو کہ ہم نے دینا ہے، صلہ دینا ہے، تو سنو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مجھے صلہ دینا ہے، ہاں یا رسول اللہ، ہم آپ کی محنتوں کا، آپ کی ریاضتوں کا، آپ کی تکالیف کا، آپ کی شبانہ روز کوششوں اور کاوشوں کا، جو آپ صبح سے شام تک اور رات پھر جاگتے اس دھیان میں گزر جاتی ہے کہ صبح پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، یہ جو اس قد و کاوش میں آپ دن گزارتے ہیں، ہم صلہ دینا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اور اللہ فرمانا، یہ آقا نہیں کہہ رہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ تو یہ وہ شان ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہ آقا نے اپنے نواسوں کی بیان نہیں کی، یہ آقا کے رب نے آقا کے نواسوں کی بیان کی، یہ آقا نے بیان نہیں کی، بلکہ کون بیان کر رہا ہے؟ آقا کا رب۔ کہا تم بتا دو۔ اب اللہ جب کہہ رہا ہے تم بتا دو، تو معنی ایک اندر یہ بھی نکلتا ہے کہ محبوب ان سے کہہ دو میں تم سے اجر نہیں لیتا۔ محبوب نہیں، کون؟ اللہ۔ کون؟ اللہ۔ بھائی ظاہر ہے اللہ نے اپنا اللہ ہونا بتایا ہے، ہمیں اپنے قریب لیا ہے، اپنے پاس بلایا ہے، اپنا قرب، اپنی رضا، اپنی چاہتیں عطا فرمائی ہے، تو یہ اس کا کرم ہے۔ تو اس کے کرم پر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آقا بھی کرتے تھے شکر، اور رات کھڑے ہو کر آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، لوگ کہتے آقا آپ پر تو اتنا لازم بھی نہیں، کیوں اتنی مشقت میں پڑتے ہیں؟ آقا فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، میں تو اس کا شکر ادا کرتا ہوں، میں تو اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ارے جو اللہ نے اتنا کرم کیا، اس نے ہمیں اپنا درد دکھا دیا، اپنے محبوب کا درد دکھا دیا، تو اس کا کرم ہے۔ اب بندہ چاہتا ہے میں اس کے کرم پر اس کا تھینک یو بولوں، اس کا شکریہ ادا کروں، اس کا شکریہ ادا کروں۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی صلہ نہیں، میں تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، میں نے تمہیں اپنی بارگاہ میں سجدے کی توفیق دی، مگر میں صلہ نہیں چاہتا۔ میں نے تمہیں اپنی یاد میں تڑپنے مچلنے کی، راتوں کو جاگنے کی، اٹھ اٹھ کر رونے کی، گڑ گڑانے کی صلاحیتیں اور توفیق عطا فرمائی، میں صلہ نہیں چاہتا۔ میں نے تجھے اپنے لیے تمہیں
بھوکا اور پیاسا رہ کر مجھے منانے کی توفیق عطا کی، مگر میں سنا نہیں چاہتا۔ میں نے تم اس قابل نہ تھے مگر تمہیں توفیق عطا کی، تم چل کر میرے گھر آئے، میرے در پر پہنچے، میرے گھر کا طواف کیا ہے، میرے پاکیزہ بندوں کے مقامات کی زیارتیں کی ہیں، میرا قرب خاص پایا ہے، مگر میں صلہ نہیں چاہتا، میں صلہ نہیں چاہتا۔ ہاں اگر پھر بھی تم دینا چاہتے ہو اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اب یہ جو لفظ میں نے یہ معنی کیوں چینج کر دیا ہے؟ کیونکہ فی القربا یہ آقا نہیں فرمایا کہ قرابتی میرے رشتہ دار، یہ نہیں کہا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے نواسے ہیں، میرے آل بیت، کہا اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى، جو میرے قرابت دار ہیں۔ کس کے؟ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے مودت کیا کرو، ان سے کیا کیا کرو؟ مودت کیا کرو۔ اب بڑی یہ محبت کی بات ویسے چھڑ گئی، کہا ان سے محبت کیا کرو۔ میرے آقا نے موضوع اور ہے، چھڑ اور گئے ہیں، آقا نے کہا مولا یہ تیرے قرابت دار ہیں، اچھا تو پھر ہاؤلائی اہل بیتی، یہ میرے بھی قرابت دار، یہ تیرے قرابت دار ہیں، یہ تیرے رشتہ دار ہیں، یہ تیرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بھئی رشتے سے مراد یہ ہمارے رشتے نہیں کہ نانا تھے، دوترا تھے، جواترا تھے، سورا، یہ رشتے وہاں نہیں چلتے، وہاں عبد اور معبود کا رشتہ چلتا ہے۔ کون سا رشتہ چلتا ہے؟ یعنی کائنات میں اللہ نے کسی کو اگر اپنا رشتہ دار بنایا ہے، اپنا عابد حقیقی مانا ہے، تو وہ کربلا والے، وہ کون ہے؟ کربلا والے۔ ہاں عبادتیں سب کرتے ہیں، سب میرے بندے ہیں، مگر ان بندوں میں سے کچھ خاص میرے بندے ہیں جنہیں میں نے قربا کا لقب عطا کیا ہے اور قربا کا مقام عطا کیا ہے، وہ تو آپ سب میرے ہیں۔ پھر کہا ان میں سے کچھ تو عبادات میں بڑھ جاتے ہیں، انہیں میں اپنا بندہ کہتا ہوں۔ پھر میرا محبوب جب میرے قریب آتا ہے تو اسرا بعبدی ہی، وہ بھی میرا بندہ ہوتا ہے، مگر اس بندے کی جو اولاد ہے جو اپنی عبادتوں میں اس حد تک بڑھ جاتی ہے اور اس حقیقت کو بات دیتی ہے کہ فقط طواف کا نام رب کو منانا نہیں، رب کے لیے گردن جھکا دینا، گردن کٹا دینا، اسے محبت کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ بلند آواز سے بولیے، جب آپ کہیں گے نا حسینیت زندہ باد، تو زندہ باد کون ہوں گے؟ آپ ہوں گے۔ حسین کو آپ کے لیے زندگی کی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں گے، ہم کہیں گے حسین زندہ باد، وہ زندہ ہو جائے گا ورنہ رہ جائے گا۔ آج صبح ایک شخص میرے پاس آیا، کہتا ہے ایک شیعہ ملا ہے مجھے، وہ کہنے لگا رضی اللہ عنہ کا معنی تو ہے، یہ آپ اہل بیت کے لیے استعمال نہ کیا کریں کیونکہ اس کا مطلب ہے اللہ تم پر راضی ہو، کیونکہ پہلے راضی نہیں ہے، آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ راضی ہے۔ مگر کیسی بے وقوفانہ سوچ ہے کہ ہمارے کہنے سے اللہ ان سے راضی ہوگا۔ بھائی اللہ راضی ہوا تو محبوب کی زیارت ایمان کی صورت میں ہوئی ہے نا، تو میرے کہنے سے تو وہ راضی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں یا نہ کہیں، رب ان پر راضی ہے اور ہمارے کہنے سے اور نہ کہنے سے ان کے رب کی رضا پر اور اس کی کمی بیشی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم تو اللہ ہم پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ ہم پر راضی ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی اللہ کے نیک بندے کے لیے کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ تو اللہ کی رحمتیں ہم پر برستی ہیں، اس پر تو ہوتی ہی ہے، اس پر تو ہوتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں علیہ السلام تو وہ سلام ہم پر ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی سلام کی بات، وہ تو ہے ہی سلام کی بات۔ اس لیے جب یہ نعرہ لگائیں تو یہ احسان سمجھ کر نہ لگائیں کہ آپ حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں تو آپ کے نعرے سے اس کا مقام بنا گا۔ سن رہے ہیں؟
آپ کے ہمارے نعروں سے ان کا مقام بلند نہیں ہوتا، وہ تو پہلے ہی حقیقت اولا ہے، پہلے ہی حقیقت اولا ہے۔ اب سمجھ رہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں، میرے ساتھ چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں ماشاءاللہ، تو کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانتا، ہاں قرابت داروں سے محبت کرو۔ مولا کس کے قرابت دار؟ محبوب کہتا ہے قرابت دار، تو کہتا ہے قرابت دار۔ مولا یہ ذرا واضح کر کہ اس کے قرابت دار ہیں کہ تیرے قرابت دار ہیں؟ یہ کس کے قرابت دار ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے، گویا فرما رہا ہے انہی الفاظ میں کہ بندے نادان تجھے سمجھ نہیں آئی، جب میں نے کہا قرابت دار تو کیا تیرا کیا میرا، کیا اس کا کیا اس کا، جو اس کا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ اس کا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، وہاں میرا تیرا نہیں۔ جب قرابت دار کہہ دیا تو مصطفیٰ کے قرابت دار اس کے قرابت دار ہے، اور اس کے قرابت دار مصطفیٰ کے قرابت دار۔ اللہ یہی رشتہ تو سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے اور محبوب کے درمیان میرا تیرا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی محبت پہلے ہے، باقی ہر عمل بعد میں، باقی ہر عمل بعد میں۔ جب تک ان کی محبت شامل نہ ہو کسی بھی عبادت میں، وہ عبادت عبادت نہیں کہلاتی، صرف عمل کہلاتا ہے۔ اور ان کی مودت شامل ہو اور ان کی مودت مقدم ہو اگر کسی بھی عمل سے پہلے، تو وہ عمل عمل نہیں رہتا، عمل عبادت بن جاتا۔ میری بات سمجھ آئے؟ اگر عبادت آپ کر رہے ہیں، عبادت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، تو کر آپ کیا رہے؟ سجدہ، عبادت، قیام، اللہ کی بارگاہ میں باوضو آئے، پاک صاف کپڑے لے کر آئے، بڑے اہتمام سے آپ تسبیحات اور بڑے تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، ماتھے پہ نشان بھی بڑھ رہے ہیں، مگر اگر دل اللہ کے محبوب کی، اہل بیت کی محبت سے خالی ہے، عبادت لائے گا، یہ صرف عمل رہ جائے گا۔ اور اگر دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو آپ نے لنگر پکایا، وہ بھی عبادت بن گیا، آپ نے سبیل لگائی، وہ بھی عبادت بن گیا، آپ نے اہل بیت کا محبت سے ذکر کیا، وہ بھی عبادت بن گیا، آپ نے کسی محفل ذکر میں جانے والے، ذکر اہل بیت اطہار میں جانے کے لیے کسی کو ساتھ ملا لیا، وہ بھی عبادت بن گیا، بچوں کو کندھوں پر بٹھا کر چل پڑے، عبادت بن گیا۔ یہ عبادت نہیں تھی، یہ تو عمل تھا آپ کا، یہ تو کیا تھا؟ آپ کا عمل تھا۔ اب اس سے پہلے رسول کائنات کی آمد سے پہلے آپ کو واضح کر دوں کہ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہم سے پہلے بھی یہ 5 نمازیں ہوتی تھی، پتہ ہے آپ کو؟ ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی، یہ نمازیں نہیں ہوتی، یہ نمازیں 5 نہیں ہوتی، اپنی اپنی عبادت ہوتی تھی، اپنا طریقہ ہوتا تھا، کسی امت پر 5 نمازیں فرض نہیں تھی۔ یہ 5 نمازیں کیا ہیں؟ بھائی کوئی نماز حضرت آدم کا رب کی محبت میں کیا ہوا سجدہ رب کو پسند آیا، اس نے نماز فجر بنا دی، نماز فجر بنا دی۔ کوئی نماز حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی محبت کے سجدوں کو اس نے زور کی نماز بنا دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا محبت میں کیا ہوا سجدہ اس نے مغرب کی نماز بنا دی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وہ عبادت نہیں تھی، مگر محبت میں ایک عمل کیا، عبادت بن گئی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ نماز عبادت بولیے نا نہیں تھی، یہ نماز عبادت بولو نا اچھا جا، عبادت نہیں تھی، مگر کسی بندے نے، کسی نبی نے محبت میں ایک عمل کیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا، وہ عبادت بن گئی۔ کیا بن گئی؟ عبادت۔ آج ہمارے لیے عبادت ہے، شروع میں وہ عبادت، اچھا خانہ کعبہ کا طواف آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ 7 چکر ہوتے ہیں طواف کے، اب مجھے یہ بتائیں یہ عبادت؟
ہمارے لیے جب یہ کی گئی تھی تو عبادت نہ تھی، ایک عمل تھا، اور عمل کس میں تھا؟ اللہ کی محبت۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا تو اس خانہ کعبہ کو دیکھتے دیکھتے کہ کہیں کوئی اونچ نیچ آگے پیچھے اینٹ پتھر تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، اللہ کا گھر بھی بنایا تھا، محبت تھی اللہ کے ساتھ، اس گھر کو چیک کرتے کرتے 7 چکر لگایا۔ وہ جو 7 چکر لگائے وہ عبادت نہ تھے، ایک عمل تھا، مگر محبت شامل تھی، مگر محبت شامل تھی۔ اللہ نے اس عمل کو عبادت بنا دیا، اس عمل کو عبادت بنا دیا۔ حضرت حاجرہ آپ صفا اور مروہ پر جاتے ہیں، صحیح کرتے ہیں نا، جو کہہ ہیں صحیح کرتے ہیں، کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر، ایک جگہ سے 14 بھی لگتے ہیں، انہیں 7 میں 14 آتے ہیں، 7 ادھر گئے 7 ادھر، ایک جگہ آتی ہے جہاں 14 چکر لگتے ہیں، ادھر سے گئے، درمیان میں ادھر سے گئے، ادھر ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے جو یہاں کتنی بار گزرے، یہاں سے 14، اور یہاں گھر ہے حضرت ابو طالب، اللہ اللہ سبحان اللہ، یہاں گھر ہے حضرت ابو طالب۔ دیکھو نا، یہ بات تو ہے تو شروع تھی نہیں آ تو اسی کہنے صفا مروہ نے چکر لینے بلدی، اللہ ابو طالب کے گھر کا چکر لگوا رہا ہے اور تم صفا اور مروہ کو دیکھتے ہو۔ تو یہ درمیان میں حضرت ابو طالب کا گھر تھا، اور اسی گھر کے ساتھ حضرت نسائی کی قبر بھی تھی، جو سب سے پہلے شہید ہیں کربلا والوں کی محبت، علی کی محبت کے سب سے پہلے شہید کون ہے؟ حضرت امام نسائی، جو وہ نسائی سنن نسائی کتاب ہے سیاست ہے، اس کی مصنف پہلے شہید، جن کی وہاں مزار تھی۔ اب تو ظاہر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ابو طالب کا گھر بھی نہیں ہے، اب تو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی وہاں نہیں ہے، اب تو نشان ہے، اس لیے اب نشان ہے کہ پہاڑیاں بھی نہیں رہ گئی۔ تو دوستان بھی بتا، یہ جو طواف تھا صفا اور مروہ کا، صفا اور مروہ کا، یہ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے حضرت حاجرہ نے چکر لگائے تھے، پانی ڈھونڈنے کے لیے، تو وہ کوئی عبادت نہ تھی، عبادت نہ تھی، ایک عمل تھا، مگر وہ تھا محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ بیٹے کی محبت میں، کیونکہ بیٹا کس کا محبوب ہے؟ بیٹا اس رب کا محبوب ہے۔ محبتوں کا ایک سلسلہ تھا ایک خالی عمل، مگر تھی اس میں محبت شامل، اللہ نے اس عمل کو عبادت بنایا، اس عمل کو، اس سے زیادہ مثالیں میں نہیں دیتا۔ یہاں سے سمجھ جانا چاہیے کہ جب تک محبت نہ ہو عبادت عمل کہلاتی ہے، اور جب محبت شامل ہو جائے عمل عبادت بن جاتا ہے، عمل عبادت بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب سے کہا، ان سے کہو مجھے دینا چاہتے ہو تو تمہاری نمازوں کی، تمہارے سجدے کی، تمہارے قیام و قعود کی، رکوع و سجود کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہارے روزوں کی، تمہارے حج کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہارے طواف کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہارے سرمایہ کی، پیسے کی، دولت کی مجھے ضرورت نہیں، تمہارے کسی پروٹوکول کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مجھے اگر دینا چاہتے ہو کچھ صلے میں تو پھر میری آل سے محبت کرو۔ کس سے محبت کرو؟ آل سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ دوستان جو کا اگر آپ قائم ہیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہر عبادت نیچے رہ جاتی ہے، اہل بیت کی محبت آگے نہیں جاتی۔ جب تک اہل بیت کی محبت شامل نہیں، عبادت نہیں، خالی عمل ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور اگر محبت شامل ہو گئی، آپ نے کچھ بھی کیا اس محبت میں، وہ کیا کہلایا؟ عبادت۔ کیا کہلایا؟ عبادت کہلایا۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں، یہ آیہ کریمہ جب اتری، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہا، یا رسول اللہ من ہوا قرابت ہوگا الذی وجبت علینا مودتہ، جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، وہ ہیں کون؟ وہ ہیں کون؟ یہ سوال ان کے ذہن میں اس لیے آیا، اور وہ سوال آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی تو ساری امت آل ہے، ساری امت، بھائی ہم بھی آل ہیں، حدیث میں ہے ہم بھی آل ہیں، بالکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
صرف ہم نہیں، حضور کی ساری امت، اور حضور کی ساری امت پہ کون کون آتا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول کی امت میں صرف مسلم اور مومن نہیں آتے، کافر بھی آتے، کافر بھی حضور ہی کی امت ہے۔ آقا کی امت کون ہے؟ کہا آقا کی وہ ساری امت ہے جو انسانیت یا جن کے روپ میں پیدا ہوئی، چاہے اس نے کلمہ پڑھا چاہے نہ پڑھا، امت ساری ہے۔ کسی نے بھائی میں اس کی سادہ سی مثال دے دوں، آپ کے دو بیٹے ہیں، اللہ کرے سب تابع فرمان ہو، مگر ایک بیٹا ہے جو تابع فرمان ہے، ایک بیٹا ہے جو نافرمان ہے۔ جو نافرمان ہے وہ آپ کا بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ دسو، وراثت کھاکو اس کے نہیں، تسی آپ کر کے عشاء کا پارا ہی دے چھوڑو، تو سٹے مرنے تو بعد وہ اپنے گراؤن والا اپنا ادھا حصہ ونڈے سی، تو سر زندگی گھر نہ بنا دو، عشاء نہ بنا دو۔ لیکن جب وہ آپ گئے وہ آ گیا کیونکہ بیٹا ہے، آ گیا، اور سمجھ آ رہی ہے؟ تو اولاد امت وہ بھی ہے، ہاں انہوں نے نہیں مانا، نافرمانی کی، امت نے دعوت ہے قبول نہیں کی، آقا نے دعوت دی انہوں نے قبول نہیں کی، تو وہ بھی امت میں ہے نافرمان۔ کافر اسی کو کہتے ہیں، جو نہیں مانتا اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ جو مان جائے اسے کہتے ہیں مومن۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ تو کافر کو کافر اس لیے نہیں کہتے کہ وہ امت نہیں ہے، اس نے آقا کی بات نہیں مانی، وہ نافرمان اولاد ہے، اور ہم مومن اس لیے ہیں کہ ہم نے آقا کی بات مان لیا۔ امت وہ بھی ہے، تو ساری امت آقا کی۔ پھر آقا نے فرمایا یہ جو آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، آل عباس ہے، یہ میری آل۔ پھر آقا نے فرمایا، اور قرآن کہتا ہے ازواج مطہرات بھی میری آل۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کی، مولا یہ تو آپ کی ساری امت آپ کی آل ہے، اب ہم کس سے اتنی محبت کرتے رہیں کہ اپنی ہر عبادت سے مقدم اسے جانے، وہ کون ہوگا؟ تو میرے آقا نے کہا ہما علی و فاطمہ والحسن والحسین، یوں تو ساری امت میری آل ہے، مگر جن کی مودت اور محبت تم پر واجب ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ یہ چار، جن کی محبت ہم پر واجب ہے وہ علی و فاطمہ و حسن و حسین، اور یہ وہ ہستیاں ہیں۔ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے، میں نے پہلے بتایا قرآن کہہ رہا ہے، اس نے کہا قربہ کیا ہے؟ قربہ۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی، مفسرین بھی خاموش ہیں کہ اب یہ قربہ اس کے ہیں یا اس کے، یہ قربہ اس کے ہیں یا اس کے، بعد یہ بھی نہیں کھلتی، اور اللہ کھولنا بھی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے بس تم اسی چکر میں رہو گے، یہ اس کے ہیں کہ اس کے ہیں۔ جس نے کہا جو اس کا ہے وہ اس کا ہے، اور جو اس کا ہے وہ اس کا ہے، جو اس راز کو پہچان گیا وہ حقیقت کو پا گیا، اور جو نہیں پہچان سکا وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ تو اس نے لفظ ہی ایسا رکھ دیا، الفاظ کا چناؤ ہی ایسا کیا ہے کہ بندہ سوچتا رہ جائے کہ قرابت دار اس کے ہیں یا اس کے۔ میں اس کی مثال ایک اور دے دوں، ویسے اللہ فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، بہت مثال ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ اب مجھے بتائیں اللہ ورسولہ ایک ہے یہ دو؟ واللہ ورسولہ کتنے ہو گئے؟ دو۔ احق کو حقدار ہے ہونا چاہیے تھا یا ہے ہونا چاہیے تھا؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ بولیے نا، حقدار ہیں، کیونکہ ذاتہ کتنی ہیں؟ دو، اللہ اور اس کا رسول۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تھک تو نہ ہو گیا؟ تو پیچھے ہستیاں کتنی ہیں؟ دو، اللہ اور اس کا رسول، اور آگے کا حق کو حقدار ہے، تو دو تھے تو حق کہاں آنا چاہیے تھا کہ دونوں حقدار ہیں۔ جس طرح ہم کہنا ہے عربی میں ہما طالبان یدرسان، یہ دو طالب علم ہیں دونوں پڑھتے ہیں، یدرسو نہیں کہیں گے کہ یہ دونوں پڑھتا ہے، یہ پٹھان نہیں ہے، عالمی زبان پٹھانا نہیں، یہ وہ عربی ہے، وہ جانتا ہے، تو وہ حقدار ہے گا، حقدار ہیں کیوں نہیں کہا؟ اچھا چلو یہاں اس نے کہا کہ دونوں لفظ اس میں آ جائیں گے، آگے کہا یردو ہو اسے راضی کرو،
یردو ہما کہنا چاہیے، یردو ہما، تو ان دونوں کو راضی کرو۔ کہا واللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول دونوں مل کر حقدار ہے کہ اسے راضی کرو، حقدار۔ تو یہ میرا تیرا سمجھ آیا، میرا تیرا سمجھ آیا، ذاتیں دو ہیں مگر حق ایک، حق ایک ہے، اور وہ حق رضا ہے، حق خوشنودی ہے۔ اور کہا یردو ہو کہ اسے راضی کرو۔ مولا کہہ رہا ہے کہ ہیں دو، اور آگے کہتا ہے اسے راضی کرو، ہم دو میں سے کسے راضی کریں؟ یہی تو نکتہ ہے، اگر سمجھ آ گیا تو پار ہو گئے، نہیں تو گمراہ ہو گئے۔ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یہ کہتا ہے اسے راضی کرو، وہ کہتا ہے اسے راضی کرو، یہ اس کے بغیر راضی نہیں ہوتا، وہ اس کے بغیر راضی نہیں ہوتا۔ واللہ و رسولہ احق، ہیں دونوں، ایک کہتا ہے پہلے اسے راضی کرو، وہ کہتا ہے پہلے اسے راضی کرو۔ اب مجھے بتائیں دونوں میں سے بات کس کی مانیں گے؟ مثال دے دوں، مثال دے دوں، ایک ہی پاس سے بٹا دلا دو، ایک ہی پاس سے اپک ہوتا، یہ میں مثال دے رہا ہوں، اللہ تو ان مثالوں سے پاک ہے، ایسے بات کو سمجھانے کا۔ ایک ہی پاس سے بٹا دلا ہوتا ہے، ایک ہی پاس سے اپک ہوتا ہے، ایک ایک کا لاکھ نہ دعا دوئی کر کے رہنا، مجھے تریہ بندہ کروتا ہو کہنے کر ملیس اب بھی نہیں یہ براؤ کیوں؟ وہ وڈر، کیوں؟ وہ وڈر۔ ایک طرف رسول ہے، رسول کہتے ہیں اس سے راضی کرو، دوسری طرف خدا ہے، وہ کہتا ہے اسے راضی کرو، بات دونوں کی ہے۔ مولا ہم کہاں پھنس گئے، خود اس بات کو کھول، ہم کس کی بات مانے؟ کہا سمجھ نہیں آتی، معاشرے میں نہیں رہتے، نادان ہو، عقل نہیں رکھتے، ارے جو بڑا ہوتا ہے اس کی بات پہلے مانی جاتی ہے، اس کی بات پہلے مانی جاتی ہے۔ تو دونوں ذاتوں میں بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو گویا اللہ کہہ رہا ہے اس کی مانو، کس کی مانو؟ اس کی مانو، مصطفیٰ کی۔ اور مصطفیٰ کی مانیں گے، کیا مانیں گے؟ مصطفیٰ کی جب مانیں گے، وہ کہتا ہے اس کی پہلے مانو، تو جب اس کی مانیں گے تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی کیا کہہ رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا اس کی مانو، تو جو رب کہتا ہے، بابو اللہ نے کہا میں تو بتاتا ہی نہیں تم اس قابل ہی نہیں کہ بات کرو، ہاں راضی کرو، مولا کس کو کرو؟ میری بات مانو، ایک ہی بات مانو۔ اللہ نے ایک ہی بات منوائی، کہا میری بات مانو۔ مولا کیا؟ کہا اس کی، کہا اس کی، اور باتیں ماننے کی ضرورت نہیں، اس کی مانو۔ جب اس کی مانی تو اس نے کہا اب اس کی، اب اس کی مانو۔ اگر اس کی صرف ایک بات کو مان لیا جائے تو خدا سے دوری رہتی ہے، پھر اس کی صرف ایک بات مان لی جائے کہ اس کی مان، تو پھر خدا سے دوری رہتی ہے۔ جب اس کی مان لی، ہم کاش ہم ایسے ہو جائے کہ اس کی مان، اس کی مان کر اس کی مان لیں۔ تو دوستان وقار، اللہ رب العزت نے کہا مودت کس کی؟ کس کی؟ قرابت داروں کی۔ کس کے قرابت دار؟ وہ کہتا ہے اس کے، یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے اس کے۔ میں نے مثال کے ذریعے سمجھا دیا کہ اللہ کہتا ہے مانو، اسے راضی کرو۔ مولا کس کو راضی کرے؟ کہا اسے راضی کرو۔ کس کو راضی کرے گا؟ مانو بات، اللہ کا محبوب بھی کہتا ہے راضی کرو، وہ بھی کہتا ہے، اللہ بھی کہتا ہے راضی کرو۔ بات کس کی مانیں گے؟ اللہ کی۔ اللہ کی مانتے ہوئے ادھر آئے، اس کی مانتے ہوئے اس سے جڑ گئے۔ تو حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ کون لوگ ہیں؟ تو آقا نے فرمایا ہما علی و فاطمہ وابناہما، علی اور فاطمہ ہیں اور ان کے دو بیٹے، علی و فاطمہ ہیں اور ان کے دو بیٹے۔ آپ یہاں سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وہ چار ہستیاں ہیں، ایسی ہستیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب انہیں قرابت دار کہا تو یہ واضح نہیں کیا کہ اس کا ہے یا اس کے قرابت دار ہے۔ اور یہ وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں کہ ان کی محبت ہر عمل سے مقدم ہے، ان کی محبت دل میں شامل ہے، دل ان کی محبت سے موجزن ہے، تو پھر ہر عمل عبادت ہے، اور ان کی محبت سے دل خالی ہے تو ہر عبادت
عمل ہے، عبادت نہیں، عبادت نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، آپ نے سنی ہے، میں یہ 3 آیتیں پڑھتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری ایک آیت کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ناپاکی اور رجس کو وہ دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق، ایسا پاک کر دے۔ اب یہ بات خاص طور پر بات جو میں کر رہا ہوں، یہ بات قرآن کریم کی سورہ احزاب کی، اور یہاں جو بات چل رہی ہے وہ حضور کی ازواج مطہرات کی چل رہی ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ غلط تھی نہیں بھی حضور کی بیویاں نہیں، تسی جا کے گھر میں ہو آلے بیت ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بات ہے حضور کی ازواج کی، آپ کہتے ہیں حضور کی ازواج نہیں، یہاں مراد ہے حضور کی آل بیت۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا، حضور کے امت حضور کی آل، حضور کے خاندان کے لوگ حضور کی آل، حضور کی بیویاں حضور کی آل، حضور کے غلام حضور کی آل، مگر جن کی مودت واجب ہے وہ کوئی اور ہے، وہ کوئی اور میں نے پہلی حدیث میں کہا وہ کوئی اور کون ہے؟ علی و فاطمہ و حسن و حسین، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء، حسن حسین، مصطفیٰ، علی، یہ 5 مقصود کائنات۔ مقصود کائنات جب یہ 5 ہیں تو ہم سجدہ کس کے لیے کریں؟ بھائی مقصود کائنات یعنی مطمع نظر اور محبت کا مرکز و محور یہ 5 ہستیاں، ان 5 ہستیوں کے ساتھ تعلق محبت ہے تو عبادت ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، تو یہ آیت جب اتری تو پھر میرے آقا نے، حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، دونوں حضور کی بیویاں اور دونوں اس وقت تھیں، کہا حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یہ میرے گھر میں نازل ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے میں بھی وہیں تھی یا میرے گھر میں بھی نازل ہے، یعنی یہ کوئی ایک بار نہیں اتری، اس کا مطلب ہے یہ بار بار آتی رہی ہے اور واضح کرتی رہی ہے۔ تو کہا جب یہ آیت اتری تو میرے آقا نے ایک چادر بچھا دی، اس چادر میں حضرت حسن آئے انہیں لے لیا، حضرت حسین آئے انہیں لے لیا، حضرت فاطمہ الزہرا آئے انہیں بھی چادر میں لے لیا، حضرت علی المرتضیٰ آئے انہیں بھی اپنی پیٹھ کے پیچھے چادر میں لے لیا، 5 کے 5 چادر میں چھپ گئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت، میرے مولا یہ میرے ہیں اہل بیت۔ تو اہل بیت تو ساری امت ہے، مگر مصطفیٰ نے جنہیں چن لیا، اور جنہیں مصطفیٰ چن لے وہی خدا کے چنے ہوتے ہیں۔ تو آقا نے عرض کی مولا یہ میرے اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہے۔ پھر ایک آیت اتری، کہا قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے بچے لاتے ہیں اولاد، اپنی عورتیں لاتے ہیں، اپنی ذاتیں لاتے ہیں، تم اپنے بچے لاؤ، اپنی عورتیں لاؤ، اپنی ذاتیں لاؤ۔ یہ عیسائیوں کے وفد کے ساتھ مباہلہ ہو رہا تھا، قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران، یہ مباہلہ ہو رہا تھا۔ اس کے لیے جو لوگ چنے گئے مباہلہ کے لیے، کہ اللہ نے کہا ان سے کہو تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاؤ، تم اپنے بچے لاؤ، ہم اپنے بچے لاتے ہیں، تم اپنی ذاتیں لاؤ، ہم اپنی ذاتیں لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے کہا اللہ ان 5 کو اکٹھا، 4 کو اکٹھا کیا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو، اور کہا اللہ ہؤلاء اہل بیت، یہ ہے میرے بچے، یہ ہے میری بیٹی آج، اور یہ ہے میرا نفس، نفس رسول، نفس علی، نفس رسول، جسے آقا نے کہا انت منی بمثلۃ ہارون من موسیٰ، تم میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہارون ہے موسیٰ کے، اللہ لا نبوت بعدی، میرے بعد نبوت نہیں ہے، باقی سارا وہی کچھ ہے جیسا میں ہوں ویسا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ ہر ایک کی اولاد اس کے اپنے سلب سے چلتی ہے، مگر میری اولاد علی کے سلب سے، علی ہے جس کے لیے مصطفیٰ نے کہا اس کے بچے میرے سے۔
اس کی اولاد میری اولاد ہے، اس کا سلب میرا سلب، لحم و کلامی، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا خون میرا خون، اور اس کا جسم میرا جسم، اس کا سلب میرا سلب۔ جب نفس کی بات انفسنا تو کہا یہ علی میرا نفس ہے، علی میری ذات ہے، علی میری ذات ہے۔ تو یہ آپ نے تینوں آیات اور حدیث کی روشنی میں آپ نے سمجھ لیا ہوگا انشاءاللہ کہ یہ جو چار ہیں یہ اصل اہل بیت ہیں، اور ان کی محبت، مودت کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں جو قرآن نے مودت کا، ان کی مودت ہر عبادت سے اور ہر عمل سے افضل ہے، مقدم ہے، پہلے۔ سمجھ آئی بات؟ اب اتنا مرتبہ اور اتنی شان اور یہ مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جانے لگے، وقت رخصت آیا، آپ کا وقت وصال آیا، آخری ایام میں آپ نے کچھ خطابات کیے، لوگوں کو بتایا، اور بالکل آخری جو گفتگو آپ کی تھی، آخری باتیں تھی، ان میں تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، زید بن ثابت سے یہ حدیث میں آگے فرمایا، اے لوگوں، انی تارک فیکم خلیفتین، میں جا رہا ہوں اور دو خلیفے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیسے جا رہا ہوں؟ یہ حدیث آپ کے لیے نہیں ہے، میں جا رہا ہوں اور کیا کیسے جا رہا ہوں؟ دو خلیفے کتنے ہیں؟ خلیفے کتنے ہیں؟ یہ بڑا بولے ہوئے خلیفے کتنے ہیں؟ بولیے، کوئی بول دے کتنے ہیں؟ اپنی غلط پکے ہو، اپنی غلط پکے ہو، خلیفے جا رہے ہیں؟ کتنے خلیفے ہیں؟ ان بجتے آگے جڑتا ہی چین بڑا ہوا ہے، تو خلیفے کتنے ہیں؟ آپ نے پہلے کہا چار، پھر کہا پانچ، تو خلیفے پانچ کتنے؟ کیسی پتہ چلا خلیفے پانچ؟ یہ میرے آقا نے فرمایا خلیفے پانچ، ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بس بدقسمتی ہے ہم میں بعض چیزیں ایسے رواج پا جاتی ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے کہ حقیقت کیا ہے، بس چل پڑتے، وہ کسی بھی مسلک میں یہ نہیں ہو سکتے۔ تو خلیفے جو متحقق خلیفے ہیں اور جو تعداد ہے خلفاء کی، حدیث یہ بتا رہی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا 30 سال تک خلافت چلے گی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی۔ تو 30 سال تک خلافت پوری نہیں ہوتی جب تک امام حسن کے 6 مہینے شامل نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث کہتی ہے خلیفے کتنے؟ بولو آپ ہوں تو بولو، آج تمہارا 10 ہو، میں نے حدیث سنائی ہے، کتنے خلیفے ہیں؟ 5۔ حدیث کہتی ہے 30 سال تک خلافت ہو، کتنے؟ تو نہ 30 سال سے آپ کم کر سکتے ہیں، نہ 30 سال سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ 30 سال سے کم کریں تو 4 رہتے ہیں، یہ بھی حق نہیں، اور 30 سال سے زیادہ کریں تو 6 بنتے ہیں، جو بعض لوگ بنائے پھرتے ہیں، یہ بھی حق نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ آقا فرما گئے خلافت 30 سال ہے، اور 30 سال میں 6 مہینے حضرت حسن کے، حضرت حسن کے۔ تو خلیفے کتنے ہوئے؟ بلند آواز سے 5 ہیں۔ کتنے ہیں خلیفے؟ 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ تو خلافت راشدہ حق 4 یار نہیں، حق 5 یار، حق تو نعرہ تحقیق بھی حق 4 یار نہیں، حق 5 یار۔ یہ بس پھیل گئے، اب اس تفسیر کی طرف نہیں جاتے، پھیل گئے، پھیلا دیے گئے۔ ہمیں بھی مت نہیں ہے نا اتنی کہ ہم سمجھ سکیں، نہ سن سکیں، نہ سمجھانے والے یہ جے کو بنا لے وہ جے کھانا۔ تو 5 ہیں، کتنے؟ 5 خلیفے۔ مگر رسول ایک اور بات فرمانے ہیں، انی تارکن فیکم خلیفتین، میں 2 خلیفے چھوڑ رہا ہوں۔ اب نہ 4 رہے نہ 5، کتنے ہو گئے؟ 2۔ کتنے ہو گئے؟ آگے رسول کیا فرماتے ہیں؟ 2 خلیفے ہیں۔ کتاب اللہ، سب سے بڑا اللہ کے رسول کا پہلا خلیفہ
اللہ کی کتاب ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ وہ خلیفہ ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا۔ باقی جتنے خلیفے ہیں کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں آئے تو خلیفہ بنے ہیں، مگر مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلا وہ خلیفہ کہنا ہے۔ اصل خلیفہ مصطفیٰ کا حضور کی زبان ہے، حضور کے الفاظ ہیں، اور کہا کہ قرآن سب سے پہلا میرا خلیفہ ہے۔ کیا ہوا؟ یہ خلیفہ کے سنو نے ویسے سچی کر پہلا خلیفہ، یہ حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، مجموع الزوائد کی حدیث ہے، میرے پاس لکھی ہے، صفحے بھی بتا سکتا۔ تو پہلا خلیفہ کتاب اللہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کی کتاب، پہلا خلیفہ۔ الحمدللہ میں اس حدیث کو اپنی سند سے بیان کر سکتا ہوں۔ شیخ الحدیث کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث کو اپنی سند سے بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے صحابی سے سنی، اس نے رسول سے سنی۔ میں اللہ کے فضل سے مجھے جو مقام اور مرتبہ ملا ہوا ہے علم میں، اور جو سند مجھے ملی ہوئی ہے، میں اپنی سند سے حدیث بیان کر سکتا ہوں، کہ میں خود اپنی سند سے بیان کر سکتا ہوں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی بھی بخاری کی ایک ایک حدیث میں اپنی سند سے بیان کر سکتا ہوں، سیاستہ کی ایک ایک حدیث میں اپنی سند سے بیان کر سکتا ہوں۔ لاکھوں مولویاں جو اپنی سند سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ شان ہمیں یہ عطا کی، ہمیں اس پر ناز بھی ہے، کہو تو غرور بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سند جو میں بیان کر رہا ہوں کوئی اسے ٹھکرا نہیں سکتا، کیونکہ میں خود اس سند میں شامل ہوں۔ حضور نے فرمایا خلیفے دو ہیں، ایک ہے کتاب، ایک کیا ہے؟ کتاب ہے، اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی، حبل ممدود، پھیلی ہوئی ہے رسی، من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھ لیا، عبداللہ ابن عباس سے پوچھ لیا کہ یہ حبل کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہوا محمد، یہ محمد۔ یہ کیا ہے؟ ارے یہ جو کتاب ہے، کتاب، یہ کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ بتائیے کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ کس نے کہا؟ بولیے نا۔ اللہ نے آ کر کہا یہ قرآن ہے؟ کس نے کہا؟ بولیے۔ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، تو یہ قرآن ہے۔ حضور فرماتے یہ حدیث ہے، تو حضور فرماتے حدیث قدسی ہے تو حدیث قدسی ہوتا۔ حضور نے کہا یہ قرآن ہے تو قرآن ہو گیا۔ زبان ایک ہی ہے، جگہ بھی ایک ہی ہے، کبھی آقا کہتے ہیں قرآن ہے، کبھی آقا کہتے ہیں حدیث ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو آقا نے کہا کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ بات کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ بولیے۔ یہ جو آقا نے کہا یہ قرآن ہے، یہ جملہ یہ قرآن ہے، یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے۔ تو ہم قرآن کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن ہے، مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن ہے۔ چلتے چلتے ایک بات کروں، اب قرآن ہے، قرآن کی کوئی حرکت زیر زبر الف پیش نکال سکتے ہیں؟ آپ ہمت ہے نکال سکتے ہیں؟ اب قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، اگر آپ نے پڑھا ہو تو رب اور عالمین، رب العالمین، بزیر لام بل، انجھے نا بزیر لام، لیکن وچ ایک الف بھی کھلوتی، الف ہے کہ نہیں اس میں؟ الف پڑھی نہیں جا رہی مگر نکال کر دکھا ہے۔ الف پڑھی تو نہیں جا رہی مگر نکالو نا، نکال سنو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسے پڑھا نہیں جانا جب تو خواہ قرآن میں اتنے حروف ڈالے گی، ضرورت کیا ہے جسے پڑھنا ہی نہیں، اسے نکال دیتے تو نکال سکتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے کسی میں یہ ضرورت کی کوئی نکال کر دکھا، ہم نے اتارا۔ ارے یہ جو الفاظ زبان مصطفیٰ سے نکلے، رب کہتا ہے ہم نے اتارا، اور جو جسم مصطفیٰ کا حصہ ہے وہ کس نے اتارا؟ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلے وہ رب کہتا ہے میں نے اتارے ہیں، جن کا نام
اللہ نے اپنے حسن کے پردوں میں ہزاروں سال چھپا کر رکھا، اور فاطمہ کے آنگن میں جب وہ پھول کھلے رب نے کہا اب تک تو چھپا کر رکھے تھے، اب آ گئے ہیں، محبوب کا نام حسن رکھ دے دوسرے کا حسن۔ سبحان اللہ، تو یہ جو الفاظ مصطفیٰ کی زبان سے نکلے، رب کہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہے کس میں مجال کہ کوئی ایک حرکت میں تبدیل کر سکے؟ تو پھر کس میں یہ مجال ہے کہ آقا کے بتائے ہوئے 30 سالوں میں سے پورے 6 مہینے کھا گئے؟ ہے کسی میں مجال؟ اب ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ خلیفے چار ایک الف قرآن سے نکال نہیں سکتے، 6 مہینے حدیث سے کیوں نکالے؟ کس نے جرأت دی؟ کس نے کہا ہے؟ تو خلیفے کتنے ہیں؟ 5۔ تو کہا ایک کتاب ہے جو بصورت محمد بھی ہے اور بصورت الفاظ محمد بھی موجود ہے، دونوں صورتوں میں موجود ہے، اور دوسری کیا ہے؟ کہا فطرتی اہل بیت، اور دوسرا خلیفہ میری اہل بیت، دوسرا خلیفہ میری کیا ہے؟ اہل بیت۔ 2 خلیفے اترے ہیں، محبوب نے 2 خلیفوں کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ جو ان 2 خلیفوں کی خلافت پر چلے گا، اور وہ کب تک چلے گا؟ وہ 30 سال تک چلے گا، اس کے بعد یہ خلافت شہادت کا روپ دھار کر حسین کی شکل میں رواں ہوگی۔ حضور نے خود فرما دیا، حضور نے خود فرما دیا کہ یہ 2 خلیفے، اب ان 2 خلیفوں کو مانے گا، ان کی اتباع کرے گا، قرآن کی اور اہل بیت۔ آگے وہ جتنا مانتا گیا کوئی صدیق اکبر بن گیا، کسی نے ماننے کی انتہا کر دی فاروق اعظم بن گیا، کسی نے ماننے کا ریکارڈ توڑ دیا عثمان ذو النورین بن گیا، کوئی حیدر کرار بن گیا۔ جو جس حد تک ان خلیفوں کو مانتا گیا، ان کو دل میں بساتا گیا اور ان کی محبت سے اپنے دل کو بسط کرتا گیا، اللہ اسے مقام عطا کرتا گیا۔ تو ان کے صدقے وہ خلافت، مگر کمال یہ ان 5 خلافتوں میں بھی 2 خلافتیں انہی کی، 2 خلافتیں علی و حسن، 2 خلافتیں علی و حسن۔ اور پھر آگے نے فرمایا کہ یہ لن یتفرقا، یہ کبھی جدا نہیں ہوگی، حتی علی الحوض، یہ حوض پر اکٹھی جائیں گے۔ یہ 2 خلافتیں، جب خلافتیں حوض پر اکٹھی ہیں تو ان خلیفوں کو ماننے والے بھی حوض پر اکٹھے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا انا فتح لکم، مگر اسی کو کہ اہل بیت، میں تمہارا استقبال کروں گا، اس کا استقبال کروں گا جو میرے اہل بیت کے ساتھ خیر کا سلوک ہے۔ ہر ایک کا استقبال رسول نے نہیں کرنا، استقبال اس کا کیا جائے گا، پروٹوکول قیامت کے دن بھی انہیں دیا جائے گا جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے، جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے۔ اور میرا آقا فرماتا ہے میں خود فتح لکم، تمہارا استقبال کرنے والا ہوں۔ تو دوستان جو اگر اب آخر میں 2، یہ بات تو لمبی ہے لیکن میں صرف 2 احادیث آپ کے لیے، آپ اتنی دیر بیٹھے ہیں کہ کچھ تو آپ اپنے لیے بھی لے جائیں گے۔ ہم ویسے بھی حدیث لوگ ہیں، اسی اپنے بچوں اسیدہ حصہ بچوں آگنے نا تو اسیدہ حصہ بھی تو ہونا چاہیے نا، اتنا مقام اور مرتبہ ملا تھا انہاں ملا بھائی، اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ہمارا حصہ ہمیں ہماری حادث سے زیادہ مل گیا۔ جب دل میں محبت اہل بیت آ گئی تو سمجھ لو آپ کو آپ کا حصہ مل گیا، اور جو اس محبت سے جو دل خالی رہ گئے سمجھو ان کا کسدور خالی ہے، وہ دھتکار دیے گئے ہیں۔ تو خوش نصیب ہے ہم کہ اللہ نے اپنے محبوب کی آل کی محبت اور مودت ہمیں عطا کی۔ تو ہمارے پاس تو بہت، ہم تو امیر و کبیر لوگ ہیں، ہماری امارت کی تو کوئی حد ہی نہیں، ہماری جو ہمیں سے لیٹا سب عزت وقار اللہ رب العزت نے اس کے محبوب نے دیا، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ رسیدہ ایسا اتنے تو ہویا اگر یہ چیز۔ تو حضرت ابی رافع کہتے ہیں ان رسول اللہ قال لعلی، رسول اکرم نے حضرت علی سے کہا ان اول 4 يدخلون الجنہ انا وانت والحسن والحسین،
سب سے پہلے جو جنت میں 4 جائیں گے، ایک میں ہوں گا، ایک تو ہوگا، ایک حسن ہوگا، ایک حسین۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 آگے ہوں گے، یہ 4 آگے ہوں گے۔ ہم 4 آقا فرماتے ہیں ہم آگے ہوں گے۔ سب سے پہلے جنت میں داخلہ ہمارا ہوگا، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ۔ یہ ترجمہ آ رہا ہے، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، قافلہ سالار کے ساتھ۔ تو سرکار کے دیوانوں کو سمجھائے نا کوئی، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے، یہ یاریاں انجے جانے نہیں لائیں۔ تو اب کہا کیوں 4 ہوں گے ہم، کتنے؟ 4، اتھے 4، اتھے 5، اتھے 5، اتھے 4۔ یہ یاد کہ نہیں 4 ہیں لیکن فرق ہے 4۔ تو فرمایا ہم 4 ہوں گے، میں ہوں گا، تو ہوگا، حسن اور حسین ہوگا، وَزَرَارِيرُنَا خَلْفَ ظُهُورِنَا، اور ہماری اولادیں ہمارے پیچھے، ہمارے پیچھے ہماری اولادیں ہوں گی، وَأَزْوَاجُنَا خَلْفَ ذُرَارِينَا، اور جو ہماری عورتیں ہوں گی وہ ہماری اولادوں کے پیچھے ہوں گی۔ حضرت علی نے کہا ہم تو ہوں گے، ہماری اولادیں بھی ہوں گی، ہماری عورتیں بھی ہوں گی، مگر ہمارے چاہنے والے کہاں؟ ہمارے لیے بات کی، ہمارے چاہنے والے خوش نصیبی ہے ہمارے کہ ہم کیسے بھی ہیں، چاہنے والے انہی کے ہیں۔ کہا تو ہمارے چاہنے والے آقا کہاں ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ان زمیننا و یسارنا، کوئی سجے ہو سی، کوئی کبھی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی دائیں ہوں گے، کوئی بائیں ہوں گے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ نہیں، ہم ہوں گے جب تو ہمارے چاہنے والے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ قافلہ۔ اب بیٹھے ہیں نا سارے سن رہے ہیں، موقع سے سن رہے ہیں نا، تو ہم سارے ایک قافلہ ہوگا، اور یہ سارا قافلہ جامع مسجد حوصل کوثر گلشن عنایہ کا پورا قافلہ ہوگا رواں، بولیے نا، قافلہ سالار کے ساتھ، یہ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ تو آقا نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں ہم ہوں گے وہاں یہ ہوں گے، اور ہم آگے ہوں گے، ہماری اولادیں ہمارے پیچھے ہوں گی۔ یہ پیچھے نہیں ہوں گے، کوئی دائیں کوئی بائیں۔ آقا نے تو ہمارا پیچھے ہونا بھی گوارا نہیں کیا، تو ہم کہاں ملتے ہیں؟ کیسے نادان ہے؟ آقا ہمارا پیچھے رہ جانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اکھیوں اوٹے ہوئی نچی، آنکھ سے اوچھل بھی، یہ ہے شان رحمت اللہ، اور یہ ہے آج آل بیت کی محبت کہ آقا قیامت کے روز ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے نہیں دیتے۔ کہا میں نے دائیں بائیں رکھے ہیں، ادھر گھوموں گا تو ادھر کھڑے ہوں گے، ادھر گھوموں گا تو ادھر کھڑے ہوں گے، پیچھے تو گھومیں گے نا، کیونکہ ٹھاٹ سے جا رہے ہیں تو آگے دیکھتے جا رہے ہیں، ٹھاٹ سے جا رہے ہیں تو کدھر دیکھتے جا رہے ہیں؟ آگے دیکھتا ہے، پیچھے کوئی نہیں دیکھتا جب ٹھاٹ سے چل رہا ہو۔ تو اس لیے کہا دائیں بائیں ہوں تاکہ پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ادھر گھمائیں تو ایسے ہو جیسے ویلکم کرتے نا، ایسے تو ادھر بھی نظر آئے تو ادھر بھی نظر آئے۔ پھر دوسری آخری حدیث سنا رہا ہوں، پھر میرے آقا حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا یا علی ان اللہ یغفر لک، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے، وَلِذُرِّيَّتِكَ، تیری اولاد کو بھی بخش دیا، وَلِوَلَدِكَ، اور تیرے بچوں کو بھی، اولاد بہت ساری ہے نا، ہم بھی اولاد ہیں، بچوں کو بھی بخش دیا ہے، وَلِأَهْلِكَ، تیرے خاندان کو بھی بخش دیا ہے، وَلِشِيَّتِكَ، اور تیرے چاہنے والوں کو بھی۔ شیعہ کا لفظ شیعہ کافر کا لفظ شیعہ کا لفظ، حدیث کا لفظ ہے شیعہ، تیرے شیعہ کو بخش دیا۔ اس سے مراد وہ شیعہ نہیں، یہ شیعہ، ہم وہ شیعہ نہیں، ہم یہ شیعہ ہیں، اور الحمدللہ ہم شیعہ، فتح اللہ ہوا ہے، جیسے سپیکر سنا جاری پہلے سے شیعہ، ہم وہ نہیں شیعہ، ہم یہ شیعہ ہیں۔ لے شیعہ دیکھا جس شیعیت کو اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ میں نے بخش دیا ہے، اور صرف یہاں تک نہیں،
یہاں تک بات نہیں چھوڑی، فرمایا والے محبی شیعت کا، اور آپ کے چاہنے والوں کو بھی بخش دیا۔ جو آپ کو چاہتے ہیں انہیں تو بخش دیا ہے، اور جو ان چاہنے والوں کو چاہتے ہیں انہیں بھی بخش دیا ہے۔ مزے نہ مان گئے بس نماز روزے شروع پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں پہلے ایک ایت سنائی گئی، یاد ہے کہ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایڈے سجدے تے شب داریاں پیر سج گئے نے کیوں کھلوتے رہنے ہو؟ تسی تو مکلف ہی نہ ہو، کیوں نہیں کرے گا؟ آقا نے کیا کہا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیوں میں اللہ کا شکر ادا نہ کرا؟ تو جب اتنا کرم ہو گیا ہے تو دوستو پہلے اگر دن میں ایک نماز پڑھتے تھے، اب 5 نہیں تو 2 تو پڑھیں۔ پہلے روزے اگر سارے رہ جاتے تھے تو اب جب رمضان آیا تو کم از کم 15 ایک طرف ہیونے ایک گھر 2 یہ مشکل۔ تو اب شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اب سجدے سے سر اٹھے ہی نہیں، اب ہر وقت یاد اسی یاد میں مس رہا جائے کہ اہل بیت کی محبت نے اتنا کرم کر دیا، ان کی قربت نے اتنا کرم کر دیا ہے کہ ہم جیسے گناہگار گناہ بعد میں کرتے ہیں، بخش سے پہلے کرتے ہیں۔ گناہ بعد میں کریں گے، بخشے پہلے جائیں۔ تو ہم نے تیرے چاہنے والوں کو بھی بخش دیا، تیرے چاہنے والوں کے چاہنے والوں کو بخش دیا، اور کہیں کسی نے سوال نہیں کیا مولا انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی، انہوں نے وضو بھی نہیں سیکھا، وہ تو سب کچھ سکھ ساتھ کے بھی چھوڑی چھاڑی پتنی، اور پتنی کے کرے سنتے کے نہ کرے سنتے۔ اللہ نے فرمایا وہ جو کریں گے ہم نے بخش دیا، ہم نے اب شرم ہمیں کرنی چاہیے کہ جب اتنا کریم مولا اپنے اتنے کریم محبوبوں کے صدقے ہمیں پہلے ہی بخش چکا ہے، سجدے سے سر نہ اٹھے، سجدے سے سر نہ اٹھے۔ فرمایا فَعَبْشِرْ، سب کو یہ خوشخبری سنا دو، میں نے آپ سے کچھ سنا لیکن اس خوشخبری کا صلہ یہ ہے، اب آپ کا اور ہمارا حق یہ بنتا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے احوال کی طرف توجہ دیں، اپنے باطن کی طرف توجہ دیں، اپنے اقوال کی طرف توجہ دیں، اپنے حالات کی طرف توجہ دیں، اپنے شب و روز کو دیکھیں، اللہ سے ہمارا کیسا چل رہا ہے رشتہ، دین کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا چل رہا ہے، رسول کی غلامی میں ہم کہاں تک ثابت قدم ہے اور قائم ہے، اس چیز کو کھنگالنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں جہاں اپنی ذات میں نقص نظر آتا ہے اس نقص کو دور کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، اس نقص کو دور کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوستان دیوکار، یہ باتیں ایسی باتیں ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ میں نے آخر پر ایک بار پھر کر دوں، میں نے جب بھی کوئی گفتگو کی ہے الحمدللہ قرآن اور حدیث سے کی ہے، قصہ اور کہانی کبھی سنایا نہیں، نہ میرا مزاج۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی موضوع چھڑے اس موضوع کی قرآن اور حدیث میں اور دین میں کیا حقیقت ہے، کیا ویلیو ہے، اسے سمجھا جائے۔ آج ہم نے قصے بھی تھے، کہانیاں بھی تھیں، آپ ذاکروں سے سنتے رہتے ہیں، آپ اپنے روایتی علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن میں نے یہ کوشش کی کہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ اہل بیت اتحاد اتنی محبت، اتنی مودت ان کے ساتھ لازم آخر کیوں کر دیں، انہیں یہ مقام اور مرتبہ کیوں مل گیا کہ اللہ کہتا ہے میرے قرابت دار ہیں، رسول کہتا ہے کہ میرے قرابت دار ہیں، تو کیا شان ہوگی اس گناہگار امتی کی کہ اللہ کہے کہ میرے ہیں، رسول کہے کہ میرے ہیں۔ کاش اللہ رب العزت ہمیں اپنے اندر یہ تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مخلص بنائے، کسی کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے، اور اپنی ذات کا مخلص بندہ تب ہی بنتا ہے جب اپنے آنے کا مقصد اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت اہل بیت اتحاد کے صدقے ہمارے باطن کو پاکیزگی اور طہارت عطا فرمائے اور ہمارے ظاہر کو اسوہ اہل بیت کے مطابق ڈھل جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔